حضور رحمت اللہ تعالی علیہ سفر میں تھے، شیطان پیچھے لگ گیا، تو اس نے شیطان نے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر رڑکایا، اور وہ پتھر رڑکتا ہوا ان کے سر پر آیا، ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے تو وہ چٹان پیچھے ہٹ گئی۔ پھر آپ نے نماز شروع کی تو یہ شیطان سانپ بن کر ان کی پاؤں سے یوں لپٹتا ہوا پورے جسم پہ لپٹ گیا، لیکن انہوں نے نماز کو جاری رکھا۔ جب سجدہ کرنے لگے تو اس نے سانپ نے اپنا منہ کھول دیا سجدے والی جگہ پر، آپ نے ہاتھ سے اس کو ہٹایا اور سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب شیطان کھل کر سامنے آ گیا، کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں، میں نے تمہیں گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن تم ذکر اللہ اور عبادت سے میں تمہیں روک نہیں سکا، اب میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارا پکا دشمن ہے، میں تیرے سے دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا اچھا مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ میں لوگوں کو گمراہ کیسے کرتا ہوں؟ فرمایا ہاں یہ بتا دیں۔ تو کہنے لگا کہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں بخل سے، کنجوسی سے، میں بندے کے ذہن میں یہ بات ڈالتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال کم ہے، تیرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، تیرے اتنے بچے ہیں، تیری بیوی ہے، یہ تیرے معاملات ہیں، اور کما، یوں میں اس کو کمانے میں مشغول رکھتا ہوں، وہ مال کمانے میں مصروف رہتا ہے، یہاں تک کہ عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آخرت کی تیاری سے بھی غافل ہو جاتا ہے، یوں میں بندے کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنی۔ نمبر ایک، فقر اور محتاجی کے بارے میں فقیر ہو جاؤں گا، میں محتاج ہو جاؤں گا۔ آپ مسلمان ہو، قرآن پہ یقین کرو، اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہے، آپ کو کبھی رزق کے حوالے سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کبھی بھی فقر اور محتاجی کے بارے میں نہ سوچو۔ کئی بار ایسا ہوا، اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے صرف ایک مرتبہ روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا تھا۔ جنگل میں ایک عورت تھی، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے ترس آیا تھا، اس جنگل میں اس بچے کا کیا بنے گا؟ وہی بچہ بڑا ہو کر بادشاہ بنا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور اس نے اپنی جنت بنائی تھی، جسے شداد کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا ہمارے بعد؟ بھائی آپ کے بعد کیا ہونا؟ ہم تھوڑی کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ پالتا ہے، ہم مر جائیں گے اللہ تعالیٰ کوئی اور ذریعہ بنا دے گا۔ تو کبھی بھی اپنی فقر و محتاجی کی فکر نہ کریں، اپنے بیوی بچوں کی نہ کریں، رب پالنے والا ہے۔ اللہ کو رب بھی کہتے ہیں، لیکن کہتے جی میں ہی سب کچھ ہوں۔ فرمایا کبھی بھی فقر اور محتاجی کے بارے میں نہ سوچنا، جب تک اللہ پاک نے تمہیں زندہ رکھنا، تمہیں رزق دینا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ ظالم کے ظلم کے بارے میں کبھی نہ سوچنا۔ کوئی رشتہ داروں میں، کوئی دوستوں میں ہمارے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، ہم سوچ کر اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ ظالم کے ظلم کے بارے میں نہ سوچیں، ورنہ خود آپ اپنے آپ کو غموں میں اور پریشانیوں میں ڈالے رکھیں گے۔ بس دل سے نکال دیں، جو اس نے کیا تھا اس نے کر دیا، آپ اس کو معاف کر دیں، اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ تیسری چیز کہا کہ لمبی عمر کے بارے میں نہ سوچنا، میں کل زندہ رہوں گا۔ ایک بندہ 40 سال